بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ ہمارے ملک کے اندرونی حالات اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ اب ایک تماشا سا بنا ہوا ہے اور باہر سے لوگ دیکھ کے اس کے اوپر اپنے رائے رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ دشمن خوش ہوتے ہیں، وہ اپنی خوشی میں ہماری تضحیک، ہماری بے توقیری کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں، اپنے میڈیا میں بھی، اپنے ٹیلی ویژن چینلز پہ۔ اور کوئی کوئی مخلص آدمی یا مخلص کوئی لیڈر کہہ لیں، اگر وہ کوئی مشورہ دیتا ہے اور اچھا مشورہ دیتا ہے تو ہمارے اپنے لوگ جو اندر بیٹھے ہیں وہ اس کو اپنے معاملات میں دخل اندازی کہہ کے تو وہ اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے اندرونی حالات جو ہیں، جو خراب ہوئے، جو بھی خرابی ہے، وہ ہماری اپنی انہی لوگوں کی پیدا کرتا ہے جو اقتدار کے بھوکے، جو اپنے اقتدار کی خواہش اور اپنے کرپشن کو چھپانے کے لیے ملک کا خیال نہیں کرتے، ملک کے مفادات کا نہیں سوچتے، اور صرف اپنے خاندانوں کے مفادات اور لوٹ مار سے آگے ان کو کچھ اور نظر نہیں آتا۔ چنانچہ باہر کی دنیا کسی نہ کسی شکل میں دخل اندازی کرتی ہے۔ ابھی یہ جو میں بات کر رہا ہوں، یہ ریسنٹلی زلمے خلیل زاد، جو کہ بنیادی طور پہ افغانستان میں پیدا ہوئے اور اب امریکن سٹیزن ہیں، وہ وہاں پہ ایک ڈپلومیٹ کے طور پہ کام کرتے رہے، اور آج کل وہ ڈپلومیٹ نہیں ہیں، یعنی کوئی سرکاری عہدے پہ نہیں ہیں۔ لیکن جب افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے مذاکرات چل رہے تھے تو اس دوران میں بہت زیادہ پاکستان میں آنا جانا ہوا زلمے خلیل زاد کا۔ وہ اس خطے میں کافی آئے، بھارت میں بھی گئے، افغانستان بھی جاتے رہے، اور اس طرح انہوں نے پاکستان میں بعض پاکستان کے لیڈرز سے ملنے کا بھی موقع ملا، ان سے کچھ ہو سکتا ہے کہ ذاتی انڈرسٹینڈنگ بھی بنی ہو۔ چنانچہ وہ پچھلے کچھ عرصے سے مختلف ٹویٹس کے ذریعے اپنی تشویش کا اظہار کر رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک غلط ڈائریکشن میں جا رہا ہے، پاکستان کے حالات خراب ہو رہے ہیں، آئی ایم ایف بھی آپ کو چپکا ہوا ہے، اور ان حالات میں آپ کو سوچ سمجھ کے اپنے معاملات درست کرنے چاہیے۔ چنانچہ معاملات کی درستگی کے لیے وہ بعض دفعہ کمنٹ کرتے رہے۔ لیکن پچھلے دنوں زرداری صاحب نے کچھ ان کے بارے میں کہا کہ آپ ایجنٹ ہیں فلاں کے، یہ وہ۔ عمران خان کے ایجنٹ کہا ہوگا، کیونکہ ان سب کو اس وقت پورے ملک میں اگر کوئی مسئلہ نظر آتا ہے تو وہ عمران خان ہے، سو اس وجہ سے وہ اسی کا کہا ہوگا کہ تم اس کے ایجنٹ ہو اور یہاں پہ دخل اندازی کر رہے ہو۔ چنانچہ ان کے اس الزام کے جواب میں زلمے خلیل زاد نے اپنی ایک ٹویٹ کی جو میرے سامنے ہے۔ زرداری صاحب کو وہ ایڈریس کرتے ہیں ایز مسٹر 10% آف پاکستان۔ وہ کہتے ہیں مسٹر 10%، نہ تو میں کسی ملک کے لیے لابی کرتا ہوں اور نہ ہی میں کسی ملک کا یا کسی آدمی کا ایجنٹ ہوں۔ میں نے خلوص نیت سے کچھ اپنے خیالات جو ہیں وہ شیئر کیے یا کہا، اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 3 طرح کی کرائسس کا شکار ہے۔ پاکستان کے حالات خراب ہیں، لازماً معاشی کرائسس بھی ہیں، پولیٹیکل کرائسس بھی ہیں، آئینی کرائسس بھی ہماری بنی ہوئی ہیں۔ سو وہ اس پہ انہوں نے کہا کہ مجھے تشویش ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو آپ کی کرائسس ہیں ملک کے اندر، جو ایک مسائل کا انبار ہے، یہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ انٹینسیفائی ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں نے صرف تجویز دی تھی کہ اس کے ان کرائسس کو، اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے پھر کہا کہ مسٹر 10%، زرداری صاحب کا نام نہیں لیا انہوں نے پھر کہا مسٹر 10%،
آپ اپنے ملک کے مفادات اور بے نظیر بھٹو کی جو لیگیسی ہے اس کو سب سے اوپر رکھیں، یعنی ذاتی مفادات سے ہٹ کے یہ چیزیں آپ ان کے اوپر توجہ رکھیں، اپنے ملک کے وقار، عزت اور ملک کے مفاد، محترمہ بے نظیر بھٹو کی لیگیسی، تاکہ آپ اپنا میلٹ ڈاؤن یعنی ملک کی جو تباہی ہے اس سے بچا جا سکے، اس کو بچا سکیں۔ اور یہ تباہی کا میں اس لیے رونا روتا ہوں یا میں اس کا ذکر کرتا ہوں کہ اس کا اثر حقیقتاً 22 کروڑ عوام کو بھگتنا پڑے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرح نہیں، نہ ہی آپ جیسے اور دوسرے لوگ جنہوں نے دوسرے ملکوں میں اپنے ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں اور وہ وہاں بھاگ جائیں گے، یعنی زرداری صاحب، نواز شریف، باقی کے لوگ یہ تو سکھ میں ہیں، چین میں ہیں، یہاں مسئلہ ہوا تو باہر بھاگ گئے، معاملات یہاں ٹھیک ہوئے تو واپس آ گئے، لیکن وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ 22 کروڑ لوگ کدھر جائیں گے، انہوں نے تو یہی رہنا ہے، ان کے لیے جہنم بن گئی۔ سو آپ کے تو کئی ملکوں میں ٹھکانے ہیں، لیکن ان 22 کروڑ لوگوں کے کہیں نہیں، یہ کہاں جائیں گے؟ پھر وہ مشورہ دیتے ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرز ان کو قانون کی حکمرانی ماننی چاہیے، اس پہ توجہ دینی چاہیے، اور اس میں سب سے پہلا قدم ہے کہ آپ اپنے سپریم کورٹ کو تقسیم سے بچائیں اور ان کے احکامات جو وہ آرڈرز آپ کو دے رہے ہیں، جو فیصلے وہ کر رہے ہیں، ان کو امپلیمنٹ کریں، نہ کہ آپ حکم عدولیاں کریں۔ باہر سے کوئی بھی دخل اندازی کرے وہ بہت اچھا نہیں لگتا، اچھا کیا لگتا ہے، بعض اوقات اس کی نیت پہ شک پڑتا ہے، لیکن بعض اوقات کوئی آپ کو اچھی نصیحت دے، آپ پسند کریں نہ کریں، لیکن اس سے فائدہ اٹھانا میں سمجھتا ہوں کہ وہ عقل مندی کا تقاضا ہے۔ اب یہاں پہ انہوں نے نصیحت دی رول آف لا کی، اگر ہم اتنے اچھے ہوتے، اتنے عقل مند ہوتے کہ ہم یہ کام نہ کرتے تو کسی کو کیا ضرورت تھی باہر سے کو ہمیں نصیحت کرنے کی؟ لگتا یہ ہے کہ یہاں کئی دفعہ آنے جانے کی وجہ سے زلم خلیل داد پاکستان کے معاملات میں کچھ جانتے بھی ہیں، توجہ بھی دے رہے ہیں اور کچھ فکر مند بھی ہیں، لہذا اگر انہوں نے کوئی اچھا مشورہ دیا تو اس پہ ہمیں برا نہیں منانا چاہیے۔ لیکن تکلیف مجھے اس بات پہ ہوئی کہ جس کو پوری دنیا ایڈریس کرتی ہے 10%، ہمارے لوگ اتنے ہی گئے گزرے ہیں کہ ان کو نہیں نظر آتی یہ بات۔ بڑے بڑے لوگ، ارتضاء احسن، قاہرہ، قمر زمان قاہرہ صاحب، رضا ربانی، فرد اللہ بابر، علم دان ہیں، پڑھے لکھے، بہت نالجبل لوگ ہیں، لیکن ان کو نظر نہیں آتا کہ وہ لیڈر مان کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے۔ آپ سوچئے، یہ واحد ملک پاکستان ہے جہاں بڑی خوشی سے الیکٹ کر کے مسٹر 10% کو ملک کا صدر بنا دیا گیا، اور میں یہاں پہ مورد الزام ٹھہراتا ہوں پرویز مشرف صاحب کو۔ جنرل پرویز مشرف نے یہ کام کیا کہ اس کو این آر او دیا، اگر این آر او نہ ملتا تو وہ تو پریزیڈنٹ تو بن نہیں سکتا تھا، صدر بننے سے اس کا اسٹیچر کہیں سے کہیں چلا گیا۔ آج وہ ملک کی سیاست کا ایک بہت اہم مورا ہے، اور مورا اسی وجہ سے ہے کہ ہم اس کی تابعداری کرتے ہیں، اور یہ سارا پڑھا لکھا طبقہ دنیا مسٹر 10% کے نام سے جانتی ہے، یہاں سارا سسٹم تابعداری کرتا ہے اس کی، اور وہ آپ کے لیے کیا کر رہا ہے؟
اس کے لیے ایک نصب العین ایک مقصد سامنے موجود ہے کہ اس نے بلاول کو وزیر اعظم بنوانا آگے. سندھ میں اس نے کسی اور کو آنے نہیں دینا. سندھ میں جتنے بھی ذرائع ریسورسز ہیں وہ اس کی ڈسپوزل پہ رہیں تاکہ لوٹ مار کا سلسلہ جاری رہے. وہ اور ان کا باقی کا ٹولہ جو ساتھ ہیں. یہ وہ المیہ ہے کہ ہم دوسرے کی بات برا تو منا لیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں دخل مت دو، لیکن اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہمیں نصیحت کرنے کی ضرورت کیوں پڑی کسی کو. اگر اتنی ہی نصیحت بری لگتی ہے کسی کی تو اپنے آپ کو کیوں نہیں درست کرتے آپ لوگ. اور درستگی میں سب سے پہلے کوالٹی آف لیڈرشپ ہے. وہ خود آدمی گھٹیا جو کسی ایسے آدمی کو جو اس کو دنیا کچھ اور جانتی ہو وہ اس کو اپنا لیڈر مان کے اس کے پیچھے چل پڑے، پھر میں اس کے بارے میں کیا سوچوں گا؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خود بہت ہی اعلیٰ ظرف انسان ہو اور لیڈر وہ کسی اور کو ایسے کو مان رہا ہو جس کا دنیا پوری کچھ کا کچھ کہہ رہی ہے. تو یہ بدقسمتی ہے. ہمیں نصیحتیں سننی پڑ رہی ہیں صرف اس وجہ سے کہ آج یہاں پہ ایسی لیڈرشپ موجود ہے جو شاید دنیا میں کہیں بھی اور ہوتی تو اس کو لیڈرشپ کے جو 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 کوریڈور آف پاور ہیں ان کے کہیں نزدیک بھی نہ کوئی آنے دیتا. بدقسمتی یہ سسٹم چلتا آ رہا ہے اسی طرح، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں لگتا ہے کہ آگے بھی اسی طرح چلتا رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.